آپ دیکھ رہے ہیں کہانی سینٹرل آفیشل۔ یارم قسط نمبر 2۔ اگلے دن وہ سب باری باری گھر آتے رہے اور دروازے کے پاس ہی پھول رکھتے گئے تھے۔ رات اس نے ان کا سوری قبول نہیں کیا تھا، ڈر کے مارے وہ اندر نہیں آ رہے تھے۔ وہ کھڑکی میں بیٹھی سب کا تماشا دیکھتی رہی۔ سب سے بڑا گلدستہ ڈیڈا کی طرف سے تھا۔ یہ وہی تھا جس نے امراء کا انتخاب کیا تھا اس ڈرامے کے لیے۔ پھر اسے ایک لمبا چارٹ ملا جس پر ان سب کے دستخط تھے اور چارٹ پر ایک روتا ہوا موٹے موٹے آنسوں والا سوری لکھا تھا۔ چارٹ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی بھیجی گئی تھی جو کل رات بنائی گئی تھی۔ اس نے وہ ویڈیو دیکھی اور اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ واقعی وہ ایک مکمل عملی مذاق تھا۔ ان سب کے تاثرات کمال کے تھے۔ اس نے وہ ویڈیو لیڈی مہر اور سادھنا کو بھی دکھائی۔ وہ لوٹ پوٹ ہوئی، بار بار ویڈیو کو دیکھتی تھی چلا کر۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ کام کرنے کے لیے جتنے بھی لوگوں کا گروپ وہاں موجود تھا ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا جانا تھا۔ وہاں موجود سبھی اسٹوڈنٹس مانچسٹر یونیورسٹی میں پچھلے 4 سال سے پڑھ رہے تھے اور یہ ایک روایت رہی تھی کہ وہ ہر سال کچھ نہ کچھ کرتے، لیکن امراء کے ساتھ مذاق کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس واقعے سے اتنا ہوا کہ وہ یونیورسٹی میں کافی مقبول ہو گئی۔ اس کے کافی سے زیادہ دوست بن گئے۔ جو اسے دیکھ لیتا رک کر اس کا حال احوال ضرور پوچھتا تھا۔ اسے کافی لنچ کے لیے بلاتے، کوئی نہ کوئی اس کی مدد کے لیے تیار رہتا۔ جو اسٹوڈنٹس مانچسٹر کے ہی رہنے والے تھے وہ اسے اپنے گھر شام کی چائے یا ویکینڈ ڈنر پر مدعو کرتے تھے۔ اس کے رونے دھونے کا ان سب فنکاروں پر ایسا اثر ہوا کہ اسے ننھی منھی بچی کی طرح ٹریٹ کرتے کہ بیبی چاکلیٹ کھا لو، آئس کریم کھا لو، اچھا یہ لو باربی، چلو وہ لے لو، یہ لے لو، بس رونا نہیں ہے۔ ایک وسیع حلقہ اسے جاننے لگا تھا۔ وہ جسے چاہتی پڑھنے میں مدد لے لیتی۔ اسی دوران شٹل کاک میں ایک روسی میرا اور ایک جاپانی این اون آ گئی۔ جاپانی تو بہت خاموش طبع تھی، سال میں ایک بار بولنے والوں جیسی تھی۔ اس نے لیڈی مہر کو کہانی سنائی، پر لیڈی مہر نے اسے خود ہی روک دیا کہ وہ بس چپ چاپ گھر میں رہتی رہے۔ البتہ ویرا نے اپنے شہر سوچی میں ہونے والی 22ویں سرمائی اولمپکس کی وہ کہانیاں سنائی کہ خود امراء کا جی چاہا کہ کاش وہ کوئی ایتھلیٹ ہوتی۔ کاش فارغ اوقات میں ویرا مانچسٹر کی سڑکوں پر دکھائی دیتی۔ اس کا قد 6 فٹ 2 انچ تھا، بال کمر سے بہت نیچے تک لمبے تھے۔ یا سائیکلنگ کرتی یا اسکیٹنگ کرتی۔ جب وہ یہ دونوں کام کرتی تو لگتا تھا کہ کوئی پری بنا پروں کے سڑکوں پر نیچی پرواز پر اڑ رہی ہے۔ اس کے بال جو اونچی پونی کی صورت میں بندھے ہوتے تھے لہرا اڑتے۔ ایک بار ویرا نے اسے اسکیٹنگ شوز پہنا دی اور امراء منہ کے بل سڑک پر گری تھی۔ ناک کی ہڈی اتنی بچ گئی کہ بس سرجری کی ضرورت نہ پڑ رہی، باقی ساری کسر پوری ہو گئی تھی۔ امراء کا بس کا کرایہ بھی بچا۔ وہ ویرا کے ساتھ ہی اس کی سائیکل پر بیٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتی تھی، لیکن ویرا کے ساتھ سائیکل پر بیٹھنا بھی اتنا ہی مشکل تھا جتنا رولر کوسٹر پر بیٹھنا۔ دل گردے کا کام تھا۔ کرایہ بچانے کے لیے وہ اپنے دل گردے روز مضبوط کرتی۔ وہ سائیکل پر ہزار کرتب دکھاتی ہوئی جاتی تھی۔ ویرا کچھ اخبارات کے لیے کالم لکھتی تھی، اس لیے اسے نوکری کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے شٹل کاک ہاؤس میں چھوٹے موٹے مرمت کے کام آسانی سے کر دیے تھے، جس کی اسے لیڈی مہر نے اجرت بھی دی تھی۔ اس کا سر نہ میں ہلاتے امراء نے کم ہی دیکھا تھا۔ اسے جیسے سبھی کام کرنے آتے تھے۔ ڈیڈا کی مدد سے اسے جوتوں کے ایک سٹور میں کام مل گیا تھا۔ اس کا کام بل بنانا تھا بس۔ کافی آرام دہ کام تھا اور اس کی تنخواہ ہفتہ وار بہت اچھی تھی۔ ہفتے میں ایک بار وہ کیفے ضرور جاتی تھی اور اپنے سابقہ باس سے کافی کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت کر آتی تھی۔ اب تو دادی اور اماں بھی اس سے بات کرتے اب دیدہ ہو جاتی تھیں۔ اسے حیرت ہوئی، اس نے پہلی بار دادی کو اپنے لیے آنسو صاف کرتے دیکھا تھا۔ حماد اور علی اسے کافی تمیز سے مخاطب کرتے۔ وانیہ اسے خاندان میں ہونے والی تقریبات کی ویڈیو بھیجتی رہتی تھی، جس میں اسے تو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ البتہ سادھنا، لیڈی مہر اور ویرا کافی شوق سے ان ویڈیوز کو دیکھتی تھی۔ ویسے تو موسم ابر آلود رہتا تھا اور ہلکی پھلکی بارش بھی ہو ہی جاتی تھی، لیکن اس دن ہلکی لیکن مسلسل بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ویرا کو کسی اخبار کے دفتر جانا تھا، اس لیے وہ اکیلی ہی آکسفورڈ سڑک پر واک کرتی سست روی سے چلتی رہی۔ اسے قطعاً جانے کی جلدی نہیں تھی۔ وہ موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ گیلی گیلی عمارتیں، نم نم منظر اسے اچھا لگ رہا تھا۔
اور بھلے سے وہاں کے مقامی اس موسم سے عاجز آ چکے ہوں، پر غیر ملکی خاص کر گرم ملکوں کے باشندوں کی جان تھی اس موسم میں۔ اس نے گہرے گلابی رنگ کے ویرا کے اسٹول کو گردن میں 2 بال دے رکھے تھے۔ انہیں کھول کر اس نے سر پر اوڑھ لیا تھا، پھر اس نے واپس گردن میں بال ہی دے دیے۔ بارش کی ہلکی ہلکی پھوار سر پر پڑ رہی تھی، اسے اچھی لگ رہا تھا۔ ایک دم سے پیچھے سے ایک نیلی چھتری جس پر گل لالا کے پھول بکھرے تھے اس کے سر کے اوپر تن گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر چھتری پکڑنے والے ہاتھ کو۔ وہاں آلیان کھڑا تھا۔ تمہیں اپنی ٹویٹ واپس نہیں چاہیے؟ آج میں تمہیں برگر بھی کھلا سکتا ہوں اور کافی بھی۔ اتنی پرانی بات؟ نہیں، اب نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اب کیوں نہیں چاہیے؟ چھتری بدستور اس کے اوپر کیے ہوئے تھا، خود وہ بھیگ رہا تھا۔ تم سے نہیں چاہیے، تم بہت بدتمیز ہو۔ میں نے تم سے کب بدتمیزی کی ہے؟ کب نہیں کی؟ ویسے تم مجھ سے اتنی نرمی سے کیوں بات کر رہے ہو؟ مجھے خود نہیں پتا چل رہا، میرا دماغ کھسکتا ہی جا رہا ہے۔ علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ ایسا کرو، علاج کی بھی ٹویٹ لے لو۔ علاج تو میں کروا لوں گا، لیکن اس بیماری کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے ساتھ تم ایسی اونگی بونگی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ بھی تو سب اونگا بونگا کرتی ہے۔ سب کیا؟ سب مطلب سب؟ وہ ہلکے سے مسکرایا تھا اور یہ کرتے ہوئے ایسا لگا کہ عمران نے سوچا کیا اس نے خدا سے الگ سے اپائنٹمنٹ لی تھی۔ عمران نے ایک چاکلیٹ نکال کر اسے دی۔ یہ کھاؤ، تمہاری کیلوریز تیزی سے کم ہو رہی ہیں۔ تمہیں ڈراپ کر دوں؟ وہ چاکلیٹ لے کر کھانے لگا تھا۔ تمہارے پاس گاڑی ہے؟ نہ، سائیکل ہے۔ میں ویرا کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتی۔ میں گراؤں گا نہیں، پر میں تمہیں ضرور گرا دوں گی۔ بھاگ جاؤ، میرا سر نہ کھاؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ خاص تمہارے لیے۔ میرے لیے کچھ خاص؟ واو، ٹھیک ہے۔ تم نے سینما دیکھی ہے یہاں کے؟ اس کے بوڑھے سر پر بارش کے قطرے لکن چھپی کھیل رہے تھے۔ ہاں، ویرا کے ساتھ گئی تھی۔ اس نے یقیناً تمہیں ہنگر گیمز دکھائی ہوگی۔ اس کا ماننا ہے کہ وہ جینیفر سے مشابہ ہے، لیکن وہ جینیفر سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں تمہاری کلاس فیلو جینیفر کی بات نہیں کر رہا۔ ویسے میں تمہیں ایک اچھی انڈین مووی دکھا سکتا ہوں۔ میں انڈین موویز نہیں دیکھتی۔ پاکستانی؟ 2 3 4 ہی ہیں۔ میں پاکستان سے دیکھ کر آئی ہوں۔ بنگالی؟ مجھے بنگالی نہیں آتی۔ ایرانی، افغانی، تاجکستانی، ترکمانی، عراقی، مصری اور ہاں اینیمیٹڈ۔ کیا تم نے کبھی سینما میں اینیمیٹڈ فلم دیکھی ہے؟ نہیں۔ کیا تم نے ڈاٹا ٹولی دیکھی ہے؟ دیکھو، اگر تم نے اتنی عظیم فلم نہیں دیکھی تو میں تمہیں پہلے اس کی کہانی سنا دیتا ہوں۔ دیکھنا خود، تمہارا دل چاہے گا کہ تم فلم دیکھو۔ یہ قابل ذکر چوہے اور اس کے محسن کی کہانی ہے۔ چوہا جس کے ہاتھ میں کمال کا ذائقہ ہوتا ہے اور وہ دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے شیف سے زیادہ اچھا اور لذیذ کھانا بنا سکتا ہے۔ ایسا کھانا جس کی کھانے والے کو نظیر نہیں ملتی، اور ایسی ترکیب اور سلیقے سے۔ چوہا شیف ہوتا ہے؟ مطلب جو کھانا بناتا ہے؟ ہاں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ کھانا بنانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے۔ اس کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں، بالکل تمہاری طرح۔ چوہا اور کھانا، اخ تھو! عمران نے سر کو زور زور سے جھٹکا تھا۔ اخ اخ! چوہا اور میرے ہاتھوں جیسے صاف ہاتھ؟ عالیہ نے چھاتے کو بند کیا۔ اس کا ہاتھ تھک چکا تھا اور چلتے چلتے وہ رک گیا تھا اور اسے بھی روک لیا۔ اب بارش کے قطرے دونوں کے بالوں میں لکن چھپی کھیل رہے تھے۔ پھر گننا چلا؟ کیا؟ یہ جو ابھی کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ وہی جو چوہے کے نام پر کیا تھا۔ اخ اخ! امراؤ کو پھر سے چوہے کا خیال آ گیا۔ ایک بار پھر کرنا، یہی پلیز۔ تم پاگل ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ جب تم یہ آنکھ کرتی ہو تو تمہاری بنویں اور آنکھیں پچکانا سا رقص کرتی ہیں اور تمہاری ناک پر دائیں بائیں لہرا کر اکساتی ہیں کہ اسے پکڑ کر اس پر چٹکی بھری جائے۔ تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ امراؤ کو لگا وہ اس کی ناک کی چٹکی بھر لے گا۔ اچھا، تمہارا وقت اب قیمتی ہو گیا ہے۔ اچھا چلو پھر فلم کے لیے پکا؟ اگر ویرا جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ویرا؟ ہاں، دادا نے کہا ہے ہر جگہ اسے ساتھ لے کر جاؤں۔ دادا جی کو یہاں ساتھ لے آتی، وہ پھر بھی اچھا تھا۔ تم میرے دادا کا مذاق اڑا رہے ہو۔ چلو ویرا کو بھی لے آنا۔ اور وہ ویرا کو بھی لے کر آ گئی۔ ویرا تو جاتے ہی سو گئی تھی کیونکہ اسے خالص ایکشن فلمیں پسند تھی جن میں ہر 2 منٹ کے بعد ایک بم بلاسٹ اور کم سے کم 2 آدمی مر جائیں اور ہیرو بس بڑی بڑی عمارتیں پھلانگتا رہے
اور کسی زمین پر کھڑا ہو جائے تو چاروں اطراف فائر کھول دے۔ جب چوہے نے پہلی بار کھانا پکانا شروع کیا تو اس نے منہ میں کتنی ہی بار اک اک کیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ دلچسپی سے فلم دیکھنے لگی اور اختتام پر اس نے تالیاں بجائی تھی۔ اس نے اس قسم کی فلم پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہیرو ہیروئن کے لمبے جمیلوں سے ہٹ کر ایسی شاندار فلم کمال ہو گیا۔ جب وہ ویرا کی سائیکل پر بیٹھ رہی تھی گھر جانے کے لیے تو عالیہ نے بہت آہستگی سے اس سے فرمائش کی تھی، ایک بار کہہ دو اک اک، اور وہ کہکا لگا کر ویرا کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کچھ لوگوں کا آنا کتنا خوشی دیتا ہے، ان لوگوں کا جانا اتنا ہی تکلیف دیتا ہے۔ وہ اس وقت ننھی منھی سی اس تکلیف سے گزر رہا تھا۔ وہ آلیان مارگریٹ جو جب سیٹی بجاتا دونوں ٹانگوں کو ہوا میں اچھال کر ان کی تالی بجاتا جاتا ہے تو کم سے کم 50 لوگوں سے مڑ کر دیکھنا ضرور پسند کرتے ہیں۔ اگر وہ غصے سے بھی کسی کو دیکھتا ہے تو بھی اس پر پیار آتا ہے۔ لیڈی مہر شادی کے 10 سال تک بے اولاد رہی۔ پھر جب دونوں نے بچہ گود لینے کا سوچا تو ان کے شوہر احمد حسین کا کار کے حادثے میں انتقال ہو گیا۔ احمد حسین دل کے سرجن ڈاکٹر تھے۔ وہ ایک کامیاب انسان تھے اور ایسے کامیاب نرم خون انسان کے چلے جانے کے بعد ان کی بیوی اتنی کامیابی سے زندگی نہ گزار سکی۔ پہلے فالج سے ان کا آدھا حصہ مفلوج ہوا اور وہ 2 سال پرائیویٹ ہسپتال میں رہیں۔ میکے کے نام پر ان کے خاندان میں صرف ایک باپ تھے جو ان کی 2 سالہ بیماری کے دوران چل بسے۔ احمد حسین کے 3 بھائی تھے لیکن وہ اس صورت مہر سے ملنا چاہتے تھے اگر وہ احمد حسین کی جائیداد ان کے نام کر دیتی، ایک گھر اور میڈیسن کمپنی کے شیئرز۔ مہر بچہ گود لینا چاہتی تھی، اب وہ بھی نہیں لے سکتی تھی، ان کی حالت ہی ایسی نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی تھی، بچے کو کیسے؟ اور اس حالت میں انہیں کوئی بھی ادارہ بچہ نہ دیتا تو انہوں نے بچے کو ان اداروں میں رکھ کر ہی پالنا شروع کر دیا۔ ایک ادارہ تھا آور کڈز، ہمارے بچے، جو بچہ پالنے کے خواہش مند افراد کو ایک بچے سے ملوا دیتے اور پھر اس کے اخراجات کے پیسے لیتے رہتے اور اسے اپنے پاس رکھ کر اس کی تعلیم و تربیت کرتے۔ مہر نے یہاں انہیں پورے 10 بچوں کو لے کر پالا۔ وہ کمپنی سے ملنے والے منافع میں سے اپنے اخراجات کے لیے رقم نکال کر باقی سب اس ادارے کو دے دیتی تھی۔ بچے مہینے میں ایک بار ان سے آ کر مل جاتے تھے، ایک پورا دن ان کے پاس گزار کر جاتے۔ مہر کو ماما کہتے تھے۔ یہ مختلف قوم و نسل سے تعلق رکھنے والے بچے تھے اور سب مہر کو بہت پیارے تھے۔ کرسمس، نیا سال وہ مہر کے ساتھ گزارتے تھے۔ ان میں سے ایک مسلمان تھا، وہ اپنی عید مہر کے گھر آ کر کرتا تھا۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے وہ مہر کے پاس رات بھی رکنے لگے۔ وہ سب نہ صرف اپنے کام خود کرتے تھے بلکہ مہر کے بھی کئی کام کر دیتے تھے۔ مہر مہینے کے اس ایک دن اور رات کا انتظار کرتی جب وہ سب ان کے پاس ہوتے تھے۔ یہی بچے بالغ ہوتے ہی اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے، مختلف شہروں، ملکوں اور یونیورسٹیوں کی طرف بڑھتے گئے۔ کچھ شادی کر چکے تھے، کچھ نوکری کرتے تھے، کچھ ابھی بھی پڑھ رہے تھے۔ یہ سب دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی حالت میں ہوتے مہر کو فون کرنا نہیں بھولتے تھے۔ لیڈی مہر ہمہ وقت ان کے فون سنتی یا انہیں سالگرہ کے تحائف بھیج رہی ہوتی تھیں۔ ان کی طرف سے بھیجے جانے والے فون میسیجز یا کارڈ پڑھتی رہتی۔ مہینے 2 مہینے میں کوئی نہ کوئی ان سے ملنے بھی آتا تھا جس کی آمد پر وہ ایسے خوش ہوتی تھی جیسے پاکستان میں مائیں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں۔ گاہے بگاہے یہ سب شٹر کاک آتے رہتے تھے، اسی لیے یہاں 4-5 سے زیادہ لوگوں کو پیئنگ گیسٹ نہیں رکھا جاتا تھا۔ 1-2 دن رہ کر وہ چلے جاتے تھے۔ کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر، کوئی اپنا بزنس کر رہا تھا، کوئی نرس تھی، کوئی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن یہاں آتے ہی وہ سب لیڈی مہر کے بچے بن جاتے تھے۔ ان کے سارے کام خود کرنا پسند کرتے تھے، انہیں کھانا کھلاتے تھے، منہ دھلواتے تھے، ہفتہ وار میڈیکل چیک اپ کے لیے لے کر جاتے تھے، انہیں مختلف پارکوں میں لیے گھومتے رہتے تھے، رات کو انہیں کہانیاں سناتے تھے۔ لیڈی مہر ان کے لیے مقدس ہستی جیسی تھی۔ انہی میں سے ایک مورگن کیمبرج سے ایم فل کر رہی تھی۔ وہ اپنے فرینڈ جوش کو بر کھودنے کے لیے شٹل کاک لائی تھی کہ اگر ماما ہاں کہتی ہیں تو وہ بھی جوش کو ہاں کہہ دے۔ یہ گنجا کبوتر تمہیں واقعی پسند ہے مورگن؟ اچھا انسان ہے ماما۔ مورگن مسکرائی تھی۔ کیا سوویت یونین کے برفیلے پہاڑوں میں کام کرتا رہا ہے؟ بہت ہی برفیلا سا ہے۔ اگلے سال جوش کی پی ایچ ڈی مکمل ہو جائے گی۔ مورگن کسی ہیرو شیرو کو پسند کرتی نہ۔ سنا ہے کیمبرج میں سب بہت سے فلم سٹارز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ میرا تو خواب ہی رہا کہ میرے کسی بچے کی کسی فلم سٹار سے شادی ہو، تو میں جوش کو انکار کر دوں ماما۔ تمہارے انکار سے تو یہ مر مرا جائے گا۔ انہوں نے بیچارے سے نظر آتے جوش کو دیکھا تھا۔
جو ٹی وی پر ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا۔ سادنا اور امراہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی کہ وہ بیچارہ بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ دراصل دونوں جان بوجھ کر اسے خواص بہتا کر رہی تھیں۔ بس ایویں خواہ کا مشرق کی شوگل۔ ہاں تھوڑا ڈر تو ہے، مورگن نے ماما کی تائید کی تھی۔ ٹھیک ہے، ہاں کہہ دو ہی پھر اسے۔ کب کرو گی شادی؟ میں چاہتی ہوں تم بہار کی دلہن بنو، لیکن کرسمس کی چھٹیوں کے علاوہ تم کہاں فارغ ہوگی شادی کے لیے؟ نہیں، آپ کہہ رہی ہیں تو میں بہار ہی میں کروں گی۔ نہیں، کرسمس ٹھیک ہے، ہم کرسٹینا کو بہار کی دلہن بنا دیں گے، آج کل میں بس وہ بھی آنے ہی والی ہے، ایسے ہی کسی نمونے کو لے کر۔ امراہ اور سادنا نے بلند بانگ کہہ کے چھوڑ دیے نمونے کے نام پر۔ لیڈی میر نے جوش کو رسٹ واچ دی تو بیچارہ نم سا ہو گیا۔ لیڈی میر نے مورگن پر ایک خائف سی نظر ڈالی تھی۔ پھر سوچ لو مورگن، مجھے تو لگتا ہے ایک دو بار ہونے سے ہی یہ پگھل کر ختم ہو جائے گا۔ اس بار وہ دونوں اتنا ہنسی کہ انہیں نشست گاہ سے باہر جانا پڑا تھا۔ جس دن سادنا کو معلوم ہوا کہ اس کے اکلوتے بیٹے کو ایسی خطرناک بیماری ہو گئی ہے تو وہ دونوں میاں بیوی کئی دنوں راتوں تک روتے رہے۔ اس کا شوہر ایک کمپنی میں چند ہزار پر ملازم تھا، وہ اتنی بڑی بیماری کا علاج کیسے کروا سکتا تھا؟ حیدرآباد میں ایک چھوٹا سا گھر ان کا اپنا تھا، لیکن اسے بیچ کر بھی ان کے بیٹے کا علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ گھر کو بیچ کر سادنا کا شوہر یورپ کی طرف نکل جائے اور وہاں کام کریں۔ انہوں نے گھر بیچ دیا، لیکن اس کے شوہر کو ویزا نہ ملا۔ ویزا ایجنٹ نے بتایا کہ آدمی کی نسبت عورت کو ویزا ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو سادنا نے ویزے کے لیے اپلائی کیا اور اسے ویزا مل گیا۔ وہ یہاں ایشیائی گھرانوں میں کام کرتی تھی، پاکستانی، ہندوستانی، سعودی گھرانوں میں جا کر وہ گھریلو کام کرتی۔ گھریلو کام کے لیے ہر گھر میں ہفتے 2 دن اسے بلاتا اور فی گھنٹے کے حساب سے پیسے ملتے تھے۔ لیڈی میر کے گھر وہ پہلے کرایہ دار تھی، پھر لیڈی میر نے اس کے حوالے سارا گھر کر دیا۔ وہ لیڈی میر کو بھی دیکھتی اور گھر کو بھی۔ وہ 2 سالوں میں اس نے کافی کمایا تھا۔ سنگاپور کے ہسپتال میں آریان کے 2 آپریشن ہو چکے تھے، ایک آخری آپریشن ہوا تھا، پھر 3 ماہ کے میڈیکل چیک اپ تھے۔ ڈاکٹر بہت پر امید تھے آریان کی صحت یابی کے لیے، اور ڈاکٹر سے زیادہ سادنا خود تھی۔ جن گھروں میں وہ جاتی تھی وہ سب آریان کے لیے الگ سے پیسے دیتے تھے۔ لیڈی مہر بھی ہر آپریشن کے لیے ایک بڑی رقم دیتی تھی۔ آپ بہت بہادر ہیں۔ امراہ کو جس دن ساری کہانی معلوم ہوئی اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ہاں میں بہادر ہوں، اسی لیے اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے، میں اس مشکل کو آسان کر دوں۔ مجھے اپنے منتخب کیا جانے پر خوشی ہے۔ آپ کا بیٹا بہت بڑا انسان بنے گا، میں اسے بڑا ڈاکٹر بناؤں گی، اور اچھا ہی ہوا کہ وہ اس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ اس طرح اسے یاد رہے گا کہ تکلیف سے گزرنے والوں کی اس نے کیسے مدد کرنی ہے اور ان سے غفلت نہیں برتنی۔ قدرت کے ہر اقدام میں گہرا راز ہوتا ہے، میں کچھ سمجھ رہی ہوں اس راز کو، کچھ سمجھ جاؤں گی۔ اگلا آپریشن کب ہے آریان کا؟ 6 ماہ بعد، اس سے زیادہ وقت میں بھی ہو سکتا ہے، سادنا نے اطمینان سے کہا تھا۔ امراہ بہت متاثر تھی سادنا سے۔ جب وہ پاکستان میں تھی تو خود کو دنیا کی دکھی اور مظلوم ترین لڑکی سمجھتی تھی۔ وہ رات کو پائن ایپل کی پلیٹ بھر کر کھاتی جاتی اور روتی جاتی تھی۔ اسے لگتا تھا دنیا میں اس سے زیادہ مشکل اور مصیبت میں کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ گھٹن میں کوئی نہیں رہ رہا۔ سب سے زیادہ تکلیفیں اسے ہی مل رہی ہیں۔ اگر انسان دنیا میں چل پھر کر دیکھے تو اسے خبر ہو کہ جس دکھ پر وہ ایسے وویلا مچاتا ہے، دہائی دیتا ہے، وہ تو کوئی دکھ ہی نہیں ہوتا۔ لوگ تو کیڑے پڑے زخموں کے ساتھ بھی گنگناتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور اصل میں وہی انسان ہوتے ہیں جو سر کو آسمان کی طرف شکوے کے لیے نہیں شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ ایک گاہک شو سٹور میں پچھلے 1 گھنٹے سے گھوم پھر رہا تھا، لیکن کوئی جوتا اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ ہر بار وہ کاؤنٹر کا چکر لگا کر ذرا آگے نکل جاتا تھا، پھر سے گھوم کر کاؤنٹر کے پاس آ جاتا۔ امراہ بہت مصروف تھی، لیکن اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہاں اس سٹور میں جوتوں کی ٹویٹ نہیں ملتی۔ امراہ اس کے پاس آئی۔ اچھا، تم نے انہیں سکھایا نہیں ٹویٹ لینا اور دینا؟ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں کوئی جوتا پسند نہیں آ رہا؟ جو اچھا ہے وہ مہنگا ہے، جو مہنگا نہیں وہ اچھا نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم یہاں کسی خریداری کے موڈ میں آئے ہو۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے۔ اچھا دیکھو، ہمارے سٹور روم میں کچھ نقص والے جوتے لگے ہیں، ہم ورکرز چاہیں تو انہیں لے سکتے ہیں۔ میں ان سے بات کر لیتی ہوں، تم میرے ساتھ آ کر اچھے والے لیکن سستے والے جوتے لے سکتے ہو۔ کتنی اچھی ہو تم، لیکن آج نہیں، شاید کل۔ پھر تم آج کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ آج پتہ نہیں، میں پتہ کر کر کل بتاؤں گا۔ گھڑی کو دیکھتا وہ چلا گیا تھا، جیسے مقصد پورا ہو گیا ہو۔ شیشے کے پار سے عمران نے اسے جاتے دیکھا۔ وہ
ہاؤ ڈیپ ان لو کی دھن سیٹی پر بجا رہا تھا اور ایسے چل رہا تھا جیسے راک سٹار اپنا کامیاب شو کر کر گھر لوٹ رہا ہو۔ کل وہ پھر آ گیا لیکن جوتے لے کر پھر بھی نہیں گیا۔ جب وہ اسے اسٹور روم میں لے گئی، اس نے اس کا وہاں کافی وقت لے لیا تھا، تو عین وقت پر اسے یاد آیا کہ اس کے پاس تو کافی اچھی حالت میں 2-3 اچھے جوڑے جوتوں کے ہیں، پھر وہ نئے کیوں لے؟ پھر تم یہاں آئے کیوں تھے؟ وہ زچ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں، بس کبھی کبھی میری یادداشت ایسے ہی چلی جاتی ہے، جب یادداشت گئی تو میں آ گیا، اب واپس آ گئی ہے تو مجھے جانا ہوگا۔ پاکستان میں ہم تم جیسے لوگوں کو باولا کہتے ہیں۔ باولا؟ ہاں باولا۔ چلو جاؤ، اب کتنا وقت ضائع کیا ہے میرا۔ جاتے جاتے وہ پھر رک گیا۔ میرا خیال ہے اگر میں ایک جوڑا جوتا لے ہی لوں گا تو قومی اسمبلی میں اسے یقیناً زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ وہ پھر سے جوتے پہن کر دیکھتا رہا۔ ویسے مجھے یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹس کو اتنا شاہ خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہاں یاد آیا، میں نے سنا ہے کہ ایشیا میں لوگوں کے پاس اتنے کپڑے جوتے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے کپڑے جوتے دنیا بھر کے انسانوں میں تقسیم کرنے لگ جائیں تو ہر ایک کو 2-2 جوتے اور کپڑے مل جائے۔ کیا تمہارے پاس بھی اتنے ہی ہیں؟ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ پتہ نہیں، یعنی اتنے ہی ہیں۔ ہر وقت تم لوگ کپڑوں اور ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہو اور پھر اصل باتوں پر سوچنے کے لیے دماغ میں اور جگہ ہی نہیں رہتی۔ میرے دماغ میں اور بھی جگہ نہیں رہی تمہاری اوٹ پٹانگ باتیں سن کر۔ کندھے اچکا کر وہ چلا گیا۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور سڑک کو پار کرتے فٹ پاتھ پر چلتے اس سے کم 5 بار مڑ کر شیشے کے اس پار کاؤنٹر پر سر جھکائے کمپیوٹر پر بلز کی انٹری کرتے امراہ کو دیکھا تھا۔ اس بار اس نے سٹی کی دھن بدل ڈالی تھی۔ وہ ایک مشرقی دھن بجا رہا تھا۔ آرٹ کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس نے ایک مقامی چینل کے لیے 2 منٹ کی ڈاکومنٹری بنائی اور ڈبنگ کے لیے امراہ کو بلایا تھا۔ امراہ جانتی تھی وہ اب تک شرمندہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ 2 منٹ کی ڈبنگ کے اسے اچھے خاصے پیسے مل گئے تھے اور کافی سے زیادہ معلومات بھی۔ صرف ایک کیمرے کے ساتھ ڈائریکٹ نے وہ ڈاکومنٹری بنا لی تھی اور اچھے خاصے پیسے بنا لیے تھے۔ ڈائریکٹ نے اسے اپنی پہلے سے بنائی گئی دوسری ڈاکومنٹریز بھی دکھائی تھیں۔ اسے وہ سب اچھی لگی تھی، خاص کر ڈائریکٹ کی کوشش اچھی لگی۔ چند دن سوچنے کے بعد اس نے ڈائریکٹ سے مشورہ کیا۔ وہ مانچسٹر یونیورسٹی میں ایڈمیشن سے متعلق ایک تفصیلی ڈاکومنٹری بنوانا چاہتی تھی تاکہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح سے اپ ڈیٹ رکھا جائے۔ ڈائریکٹ نے اسے بتایا کہ ڈاکومنٹری کے لیے بھی اسکرپٹ لکھا جاتا ہے، پہلے وہ اسکرپٹ لکھے۔ اس نے اپنے لیے اسکرپٹ اسے دے دیے تاکہ وہ ان سے سیکھ لیں۔ انہیں کئی دن پڑھنے کے بعد اس نے 5 منٹ کا اسکرپٹ لکھ لیا۔ ڈائریکٹ نے کچھ بنیادی تبدیلیاں کی اور انہوں نے ایڈمیشن سے متعلق ایک جامع ویڈیو بنا لی۔ ڈائریکٹ نے اس کی انگلش میں ڈبنگ کی اور امراہ نے اردو میں۔ ویڈیو اس نے پاکستان کے چند ٹی وی چینلز کو بھیج دی اور جواب کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑا وقت لگا اور جواب آ گیا۔ وہ ویڈیو خریدنے کے لیے تیار تھے پر وہ بہت ہی کم پیسے دے رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ اسے کم پیسوں پر ہی دے دینی چاہیے لیکن ڈائریکٹ نے روک دیا۔ کبھی فیصلوں میں اتنی جلدی نہیں کرتے، جلد بازی ایک بڑے نقصان کا باعث ہے۔ بے شک نہ بنے لیکن بڑے فائدے سے ضرور محروم کر دیتی ہے۔ میری پہلی ڈاکومنٹری 1 سال میرے پاس پڑی رہی تھی، کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ٹرائل کے لیے میں نے پھر اسے ایک جرنلسٹ کو دے دیا تھا، اس نے اپنے بلاگ پر پوسٹ کر دی۔ بس پھر مت پوچھو، جن چینلز نے انکار کیا تھا وہ اس کے رائٹس لینے کے لیے تڑپنے لگے۔ یہاں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جنہیں اچھی چیز چاہیے، دوسرے جنہیں اچھی بکنے والی چیز چاہیے جو انہیں فائدہ دے۔ تمہیں ایک سے انکار ہوا ہے، تم دوسرے کے پاس جاؤ۔ ڈائریکٹ نے ہی اس کے ساتھ مل کر تھوڑی بہت ریسرچ کی اور اس بار انہوں نے ان پاکستانی کمپنیز کو ویڈیو بھیجی جو اسٹوڈنٹس ویزا کا کام کرتے تھے۔ انہیں ایک دوسرے درجے کی ویزا کمپنی نے ہاں کہہ دی تھی اور نسبتاً اچھی رقم آفر کی تھی۔ امراہ نے ہاں کہہ دی۔ یہ ہاں اچھی رہی کیونکہ اس کمپنی نے چند 1-2 منٹ کی ویڈیوز کے لیے امراہ سے بات کی۔ انہیں مانچسٹر یونیورسٹی کے چند دوسرے ڈپارٹمنٹس کی تفصیلات چاہیے تھی جو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھا سکتے تھے۔ امراہ اور ڈائریکٹ نے وہ بھی بنا کر بھیج تھی۔ امراہ کو اچھا خاصا فائدہ ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر یہی رفتار رہی تو وہ بہت جلد اپنا 30% کا قرض دائم کے ہاتھ میں تھما دے گی۔ اس کی کفایت کا گراف اونچا ہوتا جا رہا تھا اور فضول خرچی نہ ہونے کے برابر۔ سردیاں آ چکی تھی تو اس نے اپنے لیے صرف گرم کوٹ لیے تھے جو وہ پاکستان سے لائے تھی، وہ یہاں بیکار تھے۔ یہاں کی سردی اس کی سوچ سے بڑھ کر تھی۔ رات گئے ایک دن دادا کا فون آیا، اسے وہ کافی پریشان لگے۔ پریشان نہ ہونا امراہ، دھیان سے سنو، تمہارے بابا ہسپتال میں ہیں۔ میں پوری اعظم مارکیٹ میں آگ لگ گئی تھی، بس واجد خود کو سنبھال نہ سکا۔ کیا ہوا دادا؟ وہ چلا اٹھی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، سینے میں درد ہوا تھا اس کے۔ میری بات کروائیں، ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے، تم دعا کرو۔
وہ کمرے سے نکل کر باہر کا دروازہ کھول کر آسمان تلے آ گئی. اس کا دم گھٹنے لگا تھا، ایسے جیسے دنیا کی ہر چیز اسے دباؤ سے مار ڈالے گی. سادھنا اس کے پیچھے آئی تھی. پاکستان میں سب ٹھیک ہے امراہ؟ میرے بابا ہسپتال میں ہیں. اس کی زبان لڑکھڑا آ گئی تھی. وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی. وہ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ منہ اٹھا کر سادھنا کو دیکھنے لگی. تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ 2 دن پہلے تم مجھے کہہ رہی تھی تم شیر جوان ہو. میرے اندر گھبراہٹ بڑھ رہی ہے، میرا دل پھٹا جا رہا ہے. یہ گھبراہٹ نہیں، مایوسی ہے. جب انسان مایوس ہوتا ہے اس کے اندر ایسے ہی وبال اٹھتے ہیں، اسے بے چین کر دیتے ہیں. یہ مایوسی ہی ہے، ورنہ تم اسے نکال کر باہر کو نہ بھاگتی. اس طرح نکل کر اپنی عبادت کرتی. پہلا کام رونے کا نہ کرتی، دعا کا کرتی. خود کو سنبھالو، اپنے گھر والوں کا حال احوال سنو. وہ سادھنا کی طرف تنگ سے دیکھتی رہ گئی اور اندر کی طرف لپکی. فون کیا، دادی اماں سب کو جی جان لگا کر تسلی دی. گھبرائے نہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کا انداز مضبوط تھا. اگر انہیں کچھ ہو گیا تو اماں روتی جاتی تھی. میرے پاس آپ کی مایوسیوں کے جوابات نہیں ہیں. دادا اس کی مختلف ڈاکٹر سے بات کرواتے رہے. ٹھیک 3 گھنٹے بعد انہیں ہوش آ گیا تھا اور وہ 2 دن بعد وہ گھر چلے گئے تھے. دکان میں موجود 20-25 لاکھ کے کلین جل کر راکھ ہو چکے تھے. بابا کے سینے میں تکلیف کیوں نہ اٹھتی؟ کاروبار کے نام پر وہ کنگال ہو چکے تھے. پاکستان میں سب بے حد پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا، اور مانچسٹر میں وہ تندہی سے ان معاملات کا حل نکالنے میں مصروف تھی. وہ فکر مند ضرور تھی لیکن ہلکانیاں پریشان نہیں تھی. واجد سود پر قرض لے رہا ہے، دادا نے فون پر بتایا تھا. سود پر؟ اسے دھچکا لگا تھا. ہاں، میری کوئی بات نہیں سن رہا. بنا سود کے قرض کہیں سے نہیں مل رہا. سود حرام ہے دادا. اسے دکھ ہوا جان کر. یاد ہے مجھے اور واجد کو بھی یاد دلایا ہے. کہتا ہے سود نہیں ہے، بس وہ قرض پر منافع لیں گے. دادا آپ دیدہ ہو گئے تھے. یا وہ گاڑی بیچے گا یا قرض لے گا، ورنہ دکان کیسے چلائے گا؟ بابا سے کہیے قرض نہ لیں، میں کچھ کرتی ہوں. تم کیا کرو گی؟ دادا حیران ہوئے. کیوں؟ بہت کچھ کر سکتی ہوں میں. جہاں ایک مشکل آتی ہے وہاں دائیں بائیں 100 حال ہوتے ہیں. میں دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھتی ہوں، حل ضرور نکل آئے گا. آس پاس ہی کہیں ہوگا حل. اس نے اب تک کی اپنی جمع کی ہوئی تنخواہ اور ڈاکومنٹری سے ملنے والے پیسے بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے. وہ پاکستانی چند لاکھ تھے. فی الحال اتنے بھی کافی تھے. پھر کافی سوچ بچار کے بعد اس نے لیڈی مائر کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا تھا. انہوں نے خاموشی سے ایک چیک کاٹ دیا. وہ حیران چیک دیکھتی رہ گئی. ان کا خیال تھا کہ لیڈی مائر اسے مشورہ دیں گی کہ ایسے کالو یا ویسے کالو، لیکن انہوں نے مناسب رقم کا ایک چیک اسے لکھ دیا تھا. یہ قرض ہے. انہوں نے اسے یاد لیا تھا. جی بالکل. اس نے سر ہلا دیا. تمہیں معلوم ہے امراہ کہ میں تمہیں اور تم جیسی کئی لڑکیوں کو یہاں مفت بھی رکھ سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتی. اگر ایسا کیا میں نے تو تمہیں بیکار اور ناکارہ بنا دوں گی. میرا ایک بیٹا اسی شہر میں رہتا ہے اور وہ میرے ساتھ نہیں رہتا. میں نے اسے کوشش اور مسلسل کوشش کرتے رہنا سکھایا ہے. میرے اس آرام دہ گھر کے شاہانہ بستروں پر اسے نیند نہیں آتی. میں اپنے بچوں کو اس دنیا کے کامیاب ترین انسان بنے دیکھنا چاہتی ہوں، اور ایسے انسان بننے کے لیے انہیں ایک شاہانہ نہیں محنت کی زندگی گزارنی پڑے گی. انہیں زیرو ہونا پڑے گا تاکہ وہ زیرو کے آگے اعداد لکھ کر اپنا نمبر بڑھا سکیں. میرے بابا ایک کسان تھے. اسکاٹ لینڈ میں ان کا ایک اپنا فارم ہاؤس تھا. وہ کہا کرتے تھے محلوں میں زندگی گزارنے والے بدقسمت ترین لوگ ہیں کیونکہ وہ ناکارہ ہیں. وہ اپنے مٹی سے اٹے ہاتھ اٹھا کر اعلان کرتے، خوش قسمت تو ہم ہیں کیونکہ ہم کارآمد ہیں. زندگی ہم میں سانس لیتی ہے، زندگی ہم میں درکتی ہے. میں یہ رقم تمہیں ویسے بھی دے سکتی ہوں. اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، لیکن یہ قرض اس لیے ہے تاکہ اسے واپس کرنے کے لیے تم خود کو کارآمد بناؤ. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. اس نے چیک بھی بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیا. بابا کا فوراً فون آیا. امراہ اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ اتنے پیسے میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے بنا سود کے ادھار لیے ہیں اور کچھ میرے اپنے جمع کیے گئے تھے. تم نے کیسے جمع کیے؟ دادا کے سوا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں جاب کرتی ہے. 1-2 بار دادا نے بابا سے کہا کہ امراہ کو پیسے بھیجنے چاہیے تاکہ وہ اپنی چھوٹی بڑی ضروریات پوری کر سکے، تو بابا نے چند ہزار پاکستانی دادا کے حوالے کیے کہ اس سے اس کے 3-4 ماہ آرام سے گزر جائیں گے. امراہ نے وہ پیسے دادا کے پاس ہی رہنے دیے تھے. میں جاب کرتی ہوں بابا. جاب؟ تم کام کرتی ہو وہاں؟ تم نے تو کبھی پاکستان میں چھوٹی سی جاب بھی نہیں کی تھی. نہیں کی، غلطی کی. اب کر رہی ہوں اور بہت خوش ہوں بابا. یہاں سب کرتے ہیں. بابا آپ دیدہ ہو گئے تھے. زندگی میں پہلی بار اس کے لیے. امراہ تم کب اتنی سمجھدار ہو گئی؟ علی اور حماد کو کھیلنے کودنے سے فرصت نہیں ہے اور تم نے مجھے وہاں سے لاکھوں بیچ دیے. میں تو تمہیں وہاں جانے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا. علی اور حماد کو کھیلنے کودنے سے اس لیے فرصت نہیں ہے بابا کیونکہ آپ نے انہیں کھیل کود میں مصروف رکھا ہے. ان پر سختی کریں. اگر وہ پڑھنا نہیں چاہتے تو انہیں کوئی ہنر سکھائیں. ہم خود ہی تو اپنے بچوں کو ایسی آرام اور عائش کی زندگی کا عادی بنا دیتے ہیں.
ہم خود ہی انہیں نکارا بنا دیتے ہیں۔ بابا خاموشی سے سنتے رہے۔ تمہارے دادا نے کہا تم وہاں بڑی کلاس میں پڑھ رہی ہو، مجھے یقین آ رہا ہے واقعی تم بڑی کلاس میں پڑھ رہی ہو، مجھے بتاؤ میں اور کیا کیا کروں۔ بابا کی یہ بات مجھے بتاؤ اور میں کیا کیا کروں نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی تھی۔ خوشی سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ بابا پہلے تو سب کو کفایت کی عادت ڈالے، فضول خرچی ترک کر دے، علی اور حماد سے کہا کریں صبح جلدی اٹھا کرے، وانیہ سے کہیں کہ وہ ساتھ ساتھ کوئی جاب کرے۔ بابا اپنے ذہن پر کوئی دباؤ نہ رکھیں، جو نقصان ہو گیا ہمارا اسی میں فائدہ ہوگا، ایک چھوٹا نقصان ہمیں بڑے نقصان سے محفوظ رکھتا ہے، کوئی جانی نقصان تو نہیں نہ ہوا، بس یہی کافی ہے۔ آپ بس محنت سے نئے سرے سے اپنا کام کریں، اور میری خواہش ہے کہ آپ یتیم خانے کے بچوں کو بلوا کر انہیں دکان میں بٹھا کر کھانا کھلوائیں، میں خود جا کر انہیں لاؤں گا اور کھانا کھلواؤں گا۔ اور بتاؤ، وہ اب دیدہ سی ہو گئی تھی، بابا سے کہہ نہ سکی کہ یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو وہ کل پرزے بناتے ہیں جو زندگی کی گاڑی میں شان سے فٹ ہو جاتے ہیں اور گاڑی چکا چک دوڑتی چلی جاتی ہے، اور اگر والدین انہی پرزوں کو کند کر دیں تو زندگی کی گاڑی جام ہو کر بند ہو جاتی ہے، اور بہرحال اس کا ذمہ پہلے سربراہ پر آتا ہے کیونکہ نومولود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بس بابا اپنا خیال رکھیں اور کبھی دل چھوٹا مت کیجیے گا۔ میری دکان پھر سے چل نکلی تو میں تمہیں پیسے بھیجا کروں گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے بابا، میرے پاس میری ضرورت کے لیے کافی پیسے ہوتے ہیں، تم تھک جاتی ہوگی۔ بالکل نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے سب کرنا۔ کرسمس آنے میں ابھی وقت تھا، موسم اس کی سوچ سے زیادہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ ہر وقت مونگ پھلی کھایا کرتی تھی، اور جس تعداد میں اس کی ہائی ہیلو بڑھ چکی تھی، یونیورسٹی میں اسی حساب سے جتنی مونگ پھلی منہ میں جاتی تھی اس سے کئی زیادہ وہ دوسروں کے ہاتھوں میں جاتی تھی۔ اب روز کی کلو 2 کلو مونگ پھلی تو وہ نہیں دے سکتی تھی نا، اس لیے جہاں ذرا سا سناٹا سا دیکھتی منہ میں ڈال لیتی۔ ایک دن ایسا کرتے اسے اپنے پیچھے آلیان کا کہکا سنائی دیا تھا، کتنی چلاک ہو تم، کیسے چھپ چھپ کر کھا رہی ہو۔ نہیں تو وہ صاف مکر گئی تھی۔ امراحہ انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ تھی اور آلیان بزنس کا، اور امراحہ کا تو پھر اپنی عادت کے مطابق پوری یونیورسٹی کا ہفتے میں ایک چکر ضرور لگا لیتی تھی، ورنہ حصوں میں تو ضروری چکر مکمل کرتی تھی، لیکن آلیان کم ہی کہیں چلتا پھرتا کھڑا ٹہلتا نظر آتا تھا۔ ہاں کبھی کبھی وہ ایسے ہو جاتا تھا کہ ہر وقت ہر ایک کو نظر آتا، اور کبھی ایسے کہ ہر کوئی اس کا پوچھ رہا ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ اب وہ پھر ایسے اچانک سے نمودار ہوا تو امراحہ کو اچھا لگا تھا۔ اس نے جیب سے مونگ پھلی نکال کر اسے دی، اور ساتھ ساتھ وہ اسے بتاتی رہی کہ لاہور میں مونگ پھلی کیسے بکتی ہے، کیسے اسے گرم کیا جاتا ہے، کیسے ہیٹر کے پاس بیٹھ کر اسے اڑایا جاتا ہے۔ پھر اسے بتایا کہ بچپن میں وہ مونگ پھلی کے چھلکوں کے ڈھیر کو چپکے کنگالا کرتی تھی کہ اس میں سے اسے کوئی مونگ پھلی مل جائے۔ آلیان دیر تک ہنستا رہا تھا۔ میں یقین کرتا ہوں، مجھے یقین ہے تم نے یہی کیا ہوگا۔ وہ ہنستا رہا، پھر اپنی انگلی کی فورس سے اپنی آنکھ کی نمی کو صاف کیا اور اپنے گلاس بیگ میں اس سے مونگ پھلی بڑھوا کر اپنی گلاس لینے چلا گیا۔ پھر وہ اسے ایک ایسے وقت نظر آیا کہ اس نے حیرت سے کتاب بند کر دی۔ رات 12 بجے سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے ذرا دور گھر کے دوسرے کنارے کی طرف سے وہ نظر آیا۔ پہلے اس نے سر کو اٹھا کر جیسے سارے گھر کا بھرپور جائزہ لیا تھا، پھر وہ ایک کھڑکی کی طرف بڑھا تھا۔ امراحہ نے جھٹ اپنے کمرے کی بتی بجھا دی تھی اور کھڑکی سے سر نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کھڑکی سے اچھل کر اندر جھانک رہا تھا، پھر اس نے یہی کام دوسری کھڑکیوں کے ساتھ کیا تھا۔ پھر وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر کھڑا ہو کر پائپ کا سہارا لے کر اوپر کی منزل کے ایک بیڈ روم کی کھڑکی میں جھانکنے لگا۔ امراحہ کا حیرت سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ اتنی مشتاقی سے یہ سب گا رہا تھا جیسے اسپائڈر مین ہو، اور ایک عرصے سے ایسے کرتب کرتا رہا ہو۔ پھر وہ اس کھڑکی سے زمین پر کودا اور ٹہلنے لگا تھا۔ امراحہ نے سر کو ذرا پیچھے کر لیا، اب وہ اسی کھڑکی کے پاس آ رہا تھا۔ امراحہ نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تھا، وہ اسی کی کھڑکی کے پیچھے کھڑا تھا۔ اب وہ کھڑکی بھی بند نہیں کر سکتی تھی، وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے چند منٹ انتظار کیا اور کھڑکی سے پیچھے جھانکنے کے لیے آگے ہوئی اور اس کی چیخ نکل گئی۔ آلیان ایک دم سے اس کے سامنے آیا اور وہ کھڑکی پر چڑھ چکا تھا۔ امراحہ، آلیان نے سرگوشی سے کی تھی۔ تم یہاں؟ امراحہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ تم یہاں؟ کھڑکی کی چوکھٹ پکڑے وہ گرنے کے قریب ہوا تھا، پھر اس نے جلدی سے مضبوطی سے کھڑکی کو تھام لیا تھا۔ جنگل بیابانوں میں اندھیرے کے بستر پر میٹھی نیند سوئے ہوئے سبھی جگنو اس کی آنکھوں میں ایک ایک کر کر جاگنے لگے تھے۔ یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرا گھر ہے۔ امراحہ مسکراہٹ دباتا وہ نیچے کود گیا تھا، کسی جنگلی لنگور کی طرح جسے وہ اپنا گروہ مانتا ہوگا۔ امراحہ نے بے طرح سے حیران ہو کر جیسے خود کو ہوش میں دلانا چاہا تھا،
इसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी जो उसने देखा वो सच था, हकीकत था, ख्वाब नहीं था। उसका यूनिक फेलो ऐसे ही उसके कमरे की खिड़की में आकर उसे ये बता रहा था कि ये उसका घर है। उसे जल्दी से आगे बढ़कर खिड़की से सर बाहर निकाला। वो जरा दूर दूसरी खिड़की की तरफ लपक रहा था और बार बार घड़ी देख रहा था। आखिर वो क्या कर रहा था? ऐसी आधी रात के वक्त इसकी रिहाइशगाह के गिर्द पागलों की तरह कूद फांद रहा था। अमरान ने सर को जरा और आगे करके कहा था, तुम क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। उसकी आवाज पर वो रुक कर उसे देखने लगा, जैसे परियों के देश की कहानी सुनते सुनते बच्चे सर उठाकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं कि क्या कोई परी उनके सरों के ऊपर उड़ती जादू की छड़ी घुमा रही है। अगर नहीं तो क्यों नहीं, अगर हाँ तो वो नजर क्यों नहीं आती? अच्छा लो, वो नजर आ गई। वो नीचे खड़ा उसे देख रहा था। वो खिड़की से सर निकाले उस पर खफा हो रही थी। पागल हो क्या? आवाज को धीमा रखकर वो चिल्लाई थी। पागल हूं मैं? मिलियन पाउंड अदा से आबरू को उचका कर मुस्कुराहट दबा कर उसने सर हिलाया था। अच्छा तो ये तुम्हारा घर है? अपनी दास्त में वो इसे चिढ़ा रही थी। तो फिर सीधे रास्ते अंदर आकर दिखाओ ना। अच्छा, अलिया ने सीने पर हाथ बांध लिए और इसके अगले हुक्म का इंतजार करने लगा था। क्या ड्रामा है ये? अमरा पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। उसने जुरजुरी लेकर डरने की अदाकारी की और कान में उंगली घुमाने लगा, फिर सर को झुकाकर कान को साफ करने का अमल किया। अमरा को काफी बुरा लगा। उसने अपने स्टडी टेबल पर रखा एक अदद मोटा मैगजीन उठा लिया और उसे देर मारने के लिए हाथ बुलंद किया। आलियान को बुरा लगा। वो संजीदगी से खड़े होकर उसे देखने लगा। क्या वो खिड़की में खड़ी जूलियट है और क्या वो नीचे खड़ा रोमियो है? सितारों बड़ी रात ने वक़्त के कान में सरगोशी कर पूछा था। वक़्त ने कंधे उचकाए और मुस्कुराकर कहा, इंतजार करो। अमरा मैगजीन उसे दे मारती वो तेजी से घर की दूसरी तरफ चला गया था। उसने तकरीबन खुद को आधा खिड़की से बाहर निकालकर उसे ढूंढना चाहा था, लेकिन वो उसे नजर नहीं आया था। कुछ ही देर में इस घर के अंदर से शोर की आवाजें आने लगी थी। रात के इस वक्त इस तरह की आवाजों का आना अजीब था, खास कर लेडी महर की आवाज। वो कमरे से बाहर आई तो साधना भी अपने कमरे से निकलकर आ चुकी थी। क्या हो रहा है? दीदी का बेटा आया है, उन्हें सालगिरह विश करने। कब आया है? अभी। आओ अंदर चले। साधना ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों लेडी महर के कमरे में चले गई थी। और लेडी महर के बेड पर बैठा आलियान उन्हें मुन्ना सा होम बेक केक खिला रहा था। कमरे की खिड़की खुली थी। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे मसरूफ थे जैसे दुनिया में अकेले वो दो इंसान ही मौजूद हों। अमरा देखती रह गई। मेरा बेटा भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लेडी मैंने ने एक बार उसे बताया था। यूनिवर्सिटी को फकर है इस पर और मुझे इस पर। बिजनेस के नए रुझानात और तरीका पर इसे जो असाइनमेंट लिखी थी, इसे यूनिवर्सिटी ने किताबचे की सूरत में छाप कर लाइब्रेरी में रखा है। साधना ने आगे बढ़कर लेडी महर को गले से लगाया और सालगिरह विश की। अमरा भी आगे बढ़ी। अलिया ने जल्दी से केक छुपा लिया। ये बचा हुआ केक मैं साथ ले जाऊं? इतने से केक में भी तुम्हारी जान है? लेडी महर बहुत खुश थी। नहीं है, केक में जान नहीं रही। अब मामा, आपको मालूम है लोग आपके घर को यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शटल कॉक। कैसा मासूम इंसान था ना वो, कैसे सच उगल रहा था। कौन कहता है मेरे व्हाइट हाउस को शटल कॉक? आलिया ने अमरा की तरफ देखा। मैं नहीं कहती, यूनिवर्सिटी में पहले से ये शटल कॉक के नाम से मशहूर था। मैं नहीं कहती। अमरा घबरा गई। ये माँ बेटा दोनों कैसे बुखला देते थे। आलियान, आज रात यहीं रह जाओ। वो इसके हाथ को अपने हाथ में लिए बैठी थी। आलियान हंसने लगा था। आप मुझे रहने के लिए कह रही हैं? ठीक है, जाओ फिर। वो अपना बैग उठाकर खिड़की की तरफ लपका। अमरा हैरत से उसे देखने लगी। ये क्या तरीका है आने और जाने का? आज मैं दरवाजे के रास्ते पर चला जाता हूँ। आलिया लेडी महर से मिलकर कमरे से बाहर आ गया था। तुम्हारा कमरा किस तरफ है? क्यों मुझे इसकी खिड़की देखनी है? क्यों इतने क्यों मुझे देखना है कि ऊपर से नीचे खड़ा मैं कैसे लग रहा था? जैसे सामने से खड़े लग रहे हो। कैसा लग रहा हूँ? उफ, अमरा को खामोश होना पड़ा था। हाथ खुले दरवाजे से अंदर झांककर उसने खुद ही अंदाजा कर लिया कि ये इसका कमरा है। तुम लेडी महर के बेटे हो? बिल्कुल। वो खिड़की से सर बाहर निकालकर ठीक इस तरह देख रहा था जहां कुछ देर पहले वो खुद खड़ा था। लेकिन इनका नाम तो मार्गरेट नहीं है। एकदम से आलियान की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। उसने जल्दी से अपनी पुश्त से बैग उतारा और जो चुना मुन्ना केक बच गया था वो निकालकर अमरा के आगे किया। ये मैंने बेक किया है। तुम कुक हो? ओके, मैं चला। उसने एकदम ऐसे हाथ छोड़ दिए जैसे ध्यान ना देने पर गिर गया हो। अमरा चीख दुबाती खिड़की की तरफ लपकी थी। नीचे जंगा पाइप से झूलता वो जमीन पर छलांग लगा चुका था। अमरा ने सर खिड़की से बाहर निकाल लिया था। गुड बाय के लिए थैंक्स, अब तुम सो जाओ। वो दोनों हाथों को मुंह के दाएं बाएं रखकर जरा से चिल्लाया था। गुड बाय कौन कह रहा था उसे? अमरा तो इस बंदर के तमाशे देख रही थी। गुस्से से उसने खिड़की बंद करनी चाहा थी। मैं नहीं जानता कि मैं वहां से यहाँ खड़ा कैसा लग रहा हूँ, लेकिन यहाँ से तुम खिड़की से झांकते हुए टॉम्स के हाथ से बनी गर्ल
گرل لٹ ونڈو جیسی لگ رہی ہو، بس تم ذرا غصے میں ہو۔ ٹامس کی گرل تو مسکراتی ہے، بیگ کو سنبھالتا اور دونوں ٹانگوں کی تالی بجاتا وہ چلا گیا تھا۔ باندر! اتنے پیارے اسپائڈر مین کو امراہ باندر کہہ کر بڑبڑانے لگی تھی۔ اس کا دیا کیک وہ کچن میں رکھ کر آئی۔ اس کا کوئی موڈ نہیں تھا رات کے اس وقت کیک کھانے کا، لیکن وہ آلیان کے اس طرح آنے کے بارے میں نہ چاہتے ہوئے بھی رات گئے تک سوچتی رہی۔ یہ اس کا گھر ہے، یعنی آلیان بھی لیڈی مائر کا وہ بچہ ہے جسے انہوں نے پالا ہے۔ آلیان سے مل کر اسے کبھی یہ گمان نہیں ہوا تھا کہ وہ بھی کسی ایسے ادارے میں رہا ہے جہاں بے سہارا اور ناجائز بچے پرورش پاتے ہیں۔ اس کے انداز و اطوار ایسے تھے کہ لگتا تھا کہ وہ کسی بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔